ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، بلند آواز سے کہ آمین۔ انشاءاللہ خصوصی خطاب اور تفصیلی خطاب شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم، سلطان الواعظین، رئیس المقررین حضرت مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ خصوصی گفتگو فرمائیں گے۔ میں صرف انشاءاللہ چند باتیں، چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گدار کر کے اجازت چاہوں گا۔ محترم ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری طیب طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم بھائی احسان صاحب، اللہ پاک ان کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اب آپ پوری توجہ رکھیے، کوئی آئے جائے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ صرف میں نے 15 منٹ مجھے کہا گیا جس میں سے 3 منٹ گزر گئے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف میں نے آپ کو ایک بات سمجھا کر کے میں نے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کی اس کانفرنس کا، پروگرام کا، درس قرآن کا عنوان ہے ختم نبوت۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم نبوت کے اس عنوان سے آج کا ہم نے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ حضرات پہلے ذرا توجہ کیجئے، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، آقا علیہ السلام کے بعد قیامت آ سکتی ہے، دوسرا نبی آ سکتا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری دعوت ہے، ہمارا پیغام ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو نبی کہلوانے کی کوشش کرے، وہ جھوٹا لعین کذاب دجال کانا تو ہو سکتا ہے، مجھے بول کے بتاؤ نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ اور میں آپ کے سامنے
ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دعوت اور پیغام دے دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے محبوب جیسا عام انسانوں میں دور کی بات رہی، اللہ نے ہمارے محبوب جیسا دوسرا نبیوں میں بھی کوئی پیدا فرمایا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ جماعت انبیاء کرام کی جماعت کو بنایا۔ جب اللہ نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک دوسرا نبی میرے آقا علیہ السلام جیسا نہیں بنایا، پھر آج کا کوئی کہنے والا آقا علیہ السلام کی نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرنے والا، ایمانداری سے بتائیے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ آئیے صرف 2 آیات کا میں نے انشاءاللہ آپ کے سامنے ترجمہ کرنا ہے، آپ کو بات سمجھا کے انشاءاللہ استاد محترم کا انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت آدم صفی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہبر رہنما تشریف لے کر کے آئے، ذرا توجہ کرنا، جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا آئے جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ فرمائے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، جب آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے گا، ختم نبوت پروگرام میں آنے والوں، ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں، ہماری اس مسجد میں آنے والوں، ذرا توجہ تو کیجئے گا، ذرا غور فرمائیے گا۔ میں یہاں پر ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اعلان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے آپ کو قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ کا معنی سنا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کریم اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں، جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر ایک طالب علم کی بات سنیے گا، اللہ نے میرے محبوب آقا کو 3 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹیاں عطا کی، بیٹوں کو بچپن کے اندر واپس بلوا لیا، لیکن اللہ یہاں پر فرماتے ہیں، جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رجال کا لفظ بولا گیا ہے، اور رجال کا لفظ مرد کے لیے بولا جاتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اسے مرد کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے، لیکن اللہ نے محبوب آقا کو 3 بیٹے عطا کیے، بچپن کے اندر اپنے پاس واپس بلوا لیے۔ بلوانے کی ربا وجہ کیا ہے؟ اللہ جی واپس بلوانے کی اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج جیسے آج تیری اور میری دنیا کا نظام ہے، ہم کہتے ہیں جی جو ہمارے خطیب صاحب ہے نا، خطیب کا بیٹا خطیب بن گیا، مقرر کا بیٹا مقرر بن گیا، جو ہمارے قاری صاحب ہے نا جی ساڑھے قاری صاحب کا پتر بھی قاری بن گیا، ہمارے قاری صاحب کا بیٹا قاری بن گیا، حافظ کا بیٹا حافظ بن گیا، عالم کا بیٹا عالم بن گیا، مدرس کا بیٹا مدرس بن گیا۔ لیکن اللہ یہ بات دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، کل کو کوئی کہنے والا یہ بات نہ کہتا کہ آقا علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹا عبداللہ بھی نبی
بن سکتا تھا، آپ کا بیٹا طاہر بھی نبی بن سکتا تھا، آپ کا بیٹا قاسم بھی نبی بن سکتا تھا۔ اللہ دنیا والوں کو یہ پیغام سنانا چاہتے ہیں، دعوت فکر دینا چاہتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد جناب ابو بکر نبی نہیں بن سکتے، جناب عمر نبی نہیں بن سکتے، جب آپ کے صحابہ نبی نہیں بن سکتے، جب آپ کی اولاد نبی نہیں بن سکتی، اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، بول کے بتاؤ نبی ہو سکتا؟ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ۔ آخری آیت مبارکہ کا معنی کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں اور ختم نبوت کا معنی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ختم نبوت کا مفہوم سمجھانے لگا ہوں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر سوہنے پیغمبر پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ سوہنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج کے دن آپ پر دین کو مکمل کر دیا، ہم نے آج کے دن آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ادھر نعمتی سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے، اس لیے ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم پیغام دے دینا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت پروگرام میں آنے والوں ختم نبوت کا معنی سمجھ کر کے لے کے جاؤ۔ جس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، آج کے بعد عقیدہ بنا کر کے لے جاؤ، آج کے بعد اس بات پر آمادہ ہو کر کے چلے جاؤ۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آخری ہے، اسی طرح آپ کی بات آخری ہے۔ جس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے محبوب آقا علیہ السلام جیسا کسی کا چہرہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جہاں پر آپ کا حکم پاک آ جائے، جہاں پر سونے آقا کا ارشاد گرامی آ جائے، جہاں پر آپ کا آدر آ جائے، جہاں پر آپ کی سنت پاک آ جائے، سارے زمانے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، آقا کے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ہم یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنی خوشی نبی پاک کے طریقے کے مطابق بنائیں گے، ہم اپنی غمی نبی پاک کے طریقے کے مطابق بنائیں گے، ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک کے طریقے کے مطابق بنائیں گے، پھر ہم صحیح معنوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پروانے بن سکتے ہیں، دیوانے بن سکتے ہیں، پھر ہم صحیح معنوں کے اندر آقا کے وفادار بن سکتے ہیں، آقا کے تابعدار بن سکتے ہیں۔ قرآن نے اس امر کا اعلان کر دیا، آقا علیہ السلام آخری نبی بن کر کے آئے، اللہ نے سونے پیغمبر پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا میرے بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی نہیں آ سکتا، اس لیے آئیے ہم آج دعوت دے کر کے جانا چاہتے ہیں، ہم پیغام دے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہو اللہ دنیا میں کامیاب کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ آخرت میں کامیاب کر دے، آؤ حضور کی ختم نبوت کو اپنا لو، اور جو ختم نبوت کو ماننے والے ہیں ہم ان کو بھی یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ آج کے بعد یہ عزم کر لو کہ ہم نے اس انداز کے ساتھ حضور کی ختم نبوت کو ماننا ہے، اس انداز کے ساتھ آقا کی ختم نبوت پر جان کو فدا کرنا ہے۔ جس طرح ہم آقا کی ذات کو آخری سمجھتے ہیں، ہم نے آقا کی بات کو آخری سمجھنا ہے۔ جہاں پر حضور کا فرمان آ جائے ساروں کو چھوڑ دینا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑنا۔ جب اس انداز کے ساتھ انشاءاللہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پروانے دیوانے اور مستانے بن جائیں گے، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہ ہم اپنی
परवाह नहीं, राय हक में कयामत भी हो हम हक सुनाते रहेंगे। सहाबा ने विरसे में जो दी है दौलत उसे हमेशा जहां में लुटाते रहेंगे। अगर इस दुनिया में कयामत भी आ जाए आका की खत्मे नबूवत के परचम लहराते रहेंगे, कहीं इंशाअल्लाह।